سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر مشتاق اور میں شائستہ فاروقی۔ پیش قدم کی اور سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گھروں میں سن رہے ہیں۔ آج کا شمارہ پیش قدم کی چھوٹی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے 50واں ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں، اور اس دن کو خاص بنانے کے لیے ہم نے آپ کے لیے اپنے پچھلے شماروں میں سے کچھ سیگمنٹس لائے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو اور بھی جانکاری دیں گے اپنے کچھ نئے شروع کیے ہوئے سیگمنٹ سے۔ کشمیر کے ایک پرانے اور مقبول کلاسک کو ایک نئے انداز میں پیش کریں گے۔ اور آج بات کریں گے ٹاپ 10 ویب سائٹس کی۔ انٹرنیٹ پر آپ کو اپڈیٹڈ نیوز تو بہت ساری ویب سائٹس فراہم کرتی ہیں، مگر ان سب میں ایک ویب سائٹ ایسی ہے جس پر آپ کو دنیا کے ہر ایک کونے کی خبر علیحدہ اور آسان طریقے میں ملتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہماری کور سٹوری، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اونتی پورہ کے لوگوں کے لیے پانی دن بدن غائب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سال پہلے پیش قدم میں ہم نے ہی سب سے پہلے اس مسئلے پہ روشنی ڈالی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس مسئلے پر پھر سے بات کریں گے۔ آج ایک سال بعد ہم نے جب لوگوں سے اس بارے میں بات کی تو پتہ چلا کہ پانی کا یہ مسئلہ ابھی بھی بدستور چل رہا ہے۔ بس پوشان اڑین واتان اڑین واتان، اگر یم آب پتہ چنان وتھ پہ آب، اگر ٹویلک آب کھاران اور مگر پاور یم نا تمہ وز بڑا مجبور گھان۔ یہ تھے حیات کمار، جو اسی محلے کے رہنے والے ہیں جہاں عبدالاحد کا گھر ہے، جنہوں نے ایک سال پہلے اسی مسئلے پر ہم سے بات کی تھی۔ پچھلے سال جب ہم اسی سٹوری کے لیے کمار محلہ گئے تھے تو وہاں حکام نے ایک ہینڈ پمپ نصب کیا تھا جو لوگوں کو صاف پانی مہیا کرتا تھا، لیکن ایک سال بعد جب ہم نے وہی راستہ اختیار کیا تو دیکھا وہ ہینڈ پمپ بھی کئی مہینوں سے خراب پڑا ہوا ہے۔ یہاں تو پانی کی بہت قلت ہے، نلکوں میں پانی بھی نہیں آتا، یہاں کئی گورنمنٹ ٹیوب ویل بھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ جہلم دریا سے لاتے ہیں نا پانی، وہ بھی دور ہے۔ دریا کا پانی اس قدر بھی بہت گندا ہے، لیکن پینے کے لیے تو ہم مجبور ہے۔ یہ تھی حسینہ، جو پیشے سے ایک ٹیچر ہے اور اونتی پورہ کے باقی لوگوں کی طرح پانی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ پانی کا یہ مسئلہ نہ صرف لوگوں کی روزمرہ کی گھریلو زندگیوں کو اثر انداز کرتا ہے، بلکہ اس سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے بیماریوں کا۔ پچھلے سال جب ہم نے ڈاکٹر منجیت سنگھ سے اس بارے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا، جو بھی واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے ہیپاٹائٹس ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، یا پیشنٹس جن کو کالرا ہو جاتا ہے گندے پانی کی وجہ سے، یہ ساری بیماریاں یہاں پہ عام ہیں۔ اور اس سال ڈاکٹر منجیت سنگھ کے مطابق پانی کے اس مسئلے سے اونتی پورہ کے طبی حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے باری جو آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جو یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہے یہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں، تو اس سلسلے میں آج یہی کہنا چاہوں گا کہ حالت سدھری نہیں ہے بلکہ خراب ہی ہوئی ہے۔ اونتی پورہ میں پانی کی قلت کا اعتراف خود حکام بھی کرتے ہیں۔ میرا نام مقبول حسین چینگ، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اونتی پورہ سب ڈویژن پی ایچ ای۔ پانی کی قلت ہے، یہاں انٹرمیٹڈ سپلائی ہم دے رہے ہیں ان کو۔ اس قلت سے نپٹنے کے لیے بقول ان کے انہوں نے کچھ عارضی قدم بھی اٹھائے ہیں۔ ہم پمپ ہاؤس بنا رہے ہیں ریور جہلم میں، اس کے لیے ہم نے ایڈورٹائز کیا ہوا ہے، اس کا کام بھی انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا، ود ان ڈیز، کپل آف ڈیز۔ اور ہم نے بنا رکھا ہے ادھر اونتی پورہ میں اسلامک یونیورسٹی کے پاس پری سیٹلنگ ٹینک اور کلیئر واٹر سمپ ہم نے بنایا ہے ادھر۔ یہ پانی ہم پمپ ہاؤس سے لفٹ کریں گے ری سائکلنگ ٹینک میں، وہاں سے جائے گا کلیئر واٹر سب میں ٹل
फिल्ट्रेशन प्लांट इसका बन जाएगा, जो 10 लाख गैलन का बनेगा वो फिल्ट्रेशन प्लांट ओंतीपोरा में। उससे पानी हम मिल देंगे थ्रू पाइप्स ओंतीपोरा टाउन को। हुक्काम ने 1 साल पहले पेश कदम से वादा किया था कि ये मसला 1 साल में हल होगा। I assure you कि within 1 or 2 years we will ensure 100% pure water to entire Avantipora town. आज हमने जब दोबारा मुतल्लिका महकमे का दरवाजा खटखटाया तो जवाब मिला अगले साल। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बाय अप्रैल ये हो जाएगा मसला हल। 1 और साल अवंतीपुरा के लोगों को पानी के मसाइल से दो चार रहना पड़ेगा। यहाँ के बाशिंदे जैसे हसीना और हयात कुमार उम्मीद करते हैं कि उनसे किए गए वादे पूरे होंगे, इससे पहले कि हालात मजीद बदतर हो। अगर आप अवंतीपोरा के बाशिंदे हैं और आप हमें इस स्टोरी के बारे में कोई राय या जानकारी देना चाहेंगे तो हमें ज़रूर हमारे ईमेल पे आगाह करें। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। शाइस्ता, क्या आपने बचपन में हुकुस बुकुस तेलेवन सुकुस सुना है? हाँ जुबैर, सुना है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो आइए सुनते हैं हुक्स बुक्स को पोएटिक जस्टिस की तैयार की गई एक जदीद तर्ज पर। Bukus telewan sukus mamai batuk lumai dege Bukus vyakus telewan sukus sukus vyakus telewan आप पेश कदम को सुन रहे हैं 102.6 FM पर। पेश कदम में हम हमेशा ऐसे तरीकों की तलाश में रहते हैं जो हमें अपने सुनने वालों से जोड़े रखते हैं। म्यून उनपुक भी एक ऐसा ही सेगमेंट है जिसमें हम आपको वक्तन फवक्तन वादी कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के बारे में जानकारी देते आए हैं, इन्हीं इलाकों के रहने वालों के नज़रिए से। इसी सिलसिले में आज पेश कदम के सहाफ़ी सजाद कथरू बात करेंगे अपने इलाके अवंतीपोरा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद कथरू और मैं अवंतीपोरा का रहने वाला हूं। मेरा इलाका कई लिहाज से मुनफरिद है। हमारी अच्छी तारीख और बेमिसाल तमद्दुन है, लेकिन जहां मैं रहता हूं उसकी बेहतरीन तशबीह उस सड़क से की जाती है जो हमारे इलाके के बीच से गुजरती है। अगरचे ये शहरा आमतौर से श्रीनगर जम्मू राबिता सड़क से जानी जाती है,
لیکن اونتی پورہ میں یہ زندگی کے ایک اور راستے سے بھی منسوب ہے. جو مسافر اس شہر سے سری نگر، جموں یا اننت ناگ کا سفر کرتے ہیں انہیں کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اونتی پورہ پہنچنے پر انہیں کچھ خوبصورت اور دلچسپ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. شروعات میں ہی اونتی پورہ آپ کو ایک شہکار اور دل کو موہ لینے والی مسجد سے خوشامدید کرے گا. کالے گھنے اور گھٹاٹو اندھیرے میں بھی آپ کو اس مسجد کی سادگی اور سفید چمکتے مینار اپنی پاکیزگی اور شفافیت کا ثبوت فراہم کریں گے، جس سے میرے اس علاقے کی آن بان اور شان اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہ میرے اونتی پورہ کی پہلی شاہکار مسجد ہے. یہاں کے ذی عزت شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ اس مسجد میں قدم رکھیں گے تو یقیناً آپ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی اور سکون قلب حاصل ہوگا. اس مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر آپ کو آثار قدیمہ کے کھنڈرات ملیں گے جو کہ 9ویں صدی کے ہندوؤں کی تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے. میں مہاراشٹر سے آئے. کشمیر تو بڑھیا ہے، تھوڑی ہسٹری تو معلوم ہو جاتی ہے، موہنجو جیسا لگتا ہے، لیکن بہت ڈسٹروائے ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے. اس زمانے میں اونتی ورمن کشمیر کے راجا تھے اور انہی کے نام پہ میرے اس قصبے کا نام اونتی پورہ منسوب ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ راجا اونتی ورمن بہت ہی نیک، سخی اور رحم دل راجا تھے. جب بھی آپ کو اس مندر کے دیکھنے کا موقع ملے آپ قدیم زمانے کے پتھروں پر وشنو بھگوان کی تراشی ہوئی مورتیاں دیکھیں گے جو کہ اپنی مثال آپ ہے. قدیم زمانے کے تراشے ہوئے یہ پتھر بہت ہی جسیم اور دراز ہے. یہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان بلند قامت پتھروں سے تعمیر شدہ مندر ضرور اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ ایک عام انسان ایسی فن تعمیر کے خیال سے بھی کوسوں دور ہے. اس شاندار فن تعمیر کے دیکھنے سے اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ صدیوں پہلے ان ایام میں لوگوں کا معیار زندگی اور طرز تعمیر کیسا ہوتا. تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد آپ کو ایک اور مذہبی عبادت گاہ دیکھنے کو ملے گی جس کا تعلق ہماری سکھ برادری سے ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کا یہ گردوارہ 35 سال پرانا ہے. یہ گردوارہ جو کہ پہلے ایک قلیل اراضی پر واقع تھا اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع اور جدید کاری دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں ہمارے اس علاقے اور پڑوسی علاقوں کے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے اس گردوارے میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر بڑے دنوں میں بھجن کیرتن اور دعایا مجالس کا اہتمام بڑے جوش و خروش اور مذہبی رواداری سے انجام دیتے ہیں. گردوارے میں 24 گھنٹے قیام و طعام کا اہتمام بھی رہتا ہے. اگرچہ ان تینوں مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے گاڑی کے ذریعے صرف 5 منٹ کی مسافت درکار ہے لیکن اس سے ملنے والا سبق زندگی بھر یاد رکھنے والا ہے. ہندو، مسلم اور سکھ مذاہب کی رواداری کا یہ انوکھا اور دلچسپ ملا جلا رجحان میرے اس اونتی پورہ کے علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا ہے. ذرا سوچئے 3 مختلف مذاہب جیسے 3 نوزائید بچے اپنی ماں کی گود میں پنپتے کلکاریاں سناتے اور تینوں کی کلکاریوں کا ایک ہی مقصد خدا کی پہچان. 5 منٹ کے اس قلیل وقفے میں ایک ہی راستے پر 3 الگ الگ مذاہب جیسے ایک ہی چمن کے 3 خوبصورت پھول جن کی مہک اور خوشبو ایک ہے. اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ الفاظ دو ٹوک کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ میون اوند پک تو یت پہ میں سٹھا ناز تو فخر. سامعین، آپ کو یاد ہوگا پیش قدم کے کچھ پرانے شماروں میں ہم نے ایک ایسے مسئلے پہ بات کی تھی جو کشمیری معاشرے کو بری طرح متاثر کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے کئی خاندان بھی بکھر گئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملال کی. آج ہم پھر سے رخ کرتے ہیں ملال کے پرانے پیش کیے گئے سیگمنٹ اور ان سے متاثر ہوئے لوگوں کی اور. کم کیا ون نئی رٹم غبار ژکوس ملال تراو میون مے حظ ملال اکس ماسہ ہند تس حظ کور خاندر تم نہ حظ پرژھ مے کہین مے حظ گئی گرک ناراض تم وون تم ماس کیازِ پرژھنے نہ مے دوپمس کیا پتہ کیازِ پرژھنم نہ وۄنۍ چھِ أسۍ چاہان سۄ ماز گٔژھ اَسہِ یِنۍ اَسہِ گوٚژھ صلاح گژھُن سۄ نہ حظ چھنہٕ یِوان کِہیٖنۍ تہِ سُے حظ چھُ ملال. اگر تُہنٛز ماس یِیو نہٕ زانٛہہ تُہُنٛد ملال دوٗر کرنہِ تیٚلہِ چھا تمیُک مطلب
تُہۍ گٔژھِو نہٕ تٔمِس نِش زانٛہہ پرٛژھنہِ کہِ کیٛاہ وجہ اوس؟ اہن حظ بہٕ حظ گژھٕ ہا مگر بہٕ چھَس نا وٲروٮ۪ن انڈر مےٚ ما ہیٚکہِ خانٛدار دِتھ گژھنہٕ. مطلب تُہۍ چھِو نہٕ خانٛدار سٕنٛز اِجازت بغیر کِہینۍ کران؟ نہ حظ نہ کِتھ کٔنۍ نیرو أسۍ تٕہنٛدِ اِجازتہٕ ورٲے؟ تۄہہِ چھُوا باسان تۄہہِ پزِ ملال دوٗر کرنٕچ کوٗشش کَرٕنۍ؟ مےٚ نہ حظ چھنہٕ سۄ ماس سمکھان بہٕ ونہس ژٕ یہِ مےٚ ون مےٚ تھاو وٲروٮ۪ن منٛز عزت مگر مےٚ چھنہٕ سمکھان سُہ کینٛہہ. وۄنۍ اگر خۄدا بوزِ ہا یی ہا اَسہِ روزِ ہا ماس بیٚنہِ سُنٛد صلاح. تۄہہِ کیٛازِ پرٛژھنو نہٕ أمۍ ماسہِ کیٛاہ وجہ اوس؟ کیٛاہ وجہ کیٛاہ پتہ چھم تٔمۍ کیٛازِ پرٛژھنہٕ مےٚ. شُرٮ۪ن تہِ حظ چھُ خیال کہِ ماس گٔژھ پرٛژھٕنۍ أسۍ گژھٕ ہو ماسہِ. گوٚو شُرۍ تہِ چھِ روٗشتھٕے. اہن حظ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان میانہِ اِجازتہٕ ورٲے مٲلۍ سٕنٛدِ اِجازتہٕ ورٲے گٔژھِتھ کینٛہہ. گوٚو تِم تہِ چھِنہٕ اگر تِمن أسۍ اِجازت دِمو تِم حظ گژھن. اگر نہٕ تُہُنٛد خانٛدار یا وٲرِو اِجازت دِنو تۄہہِ ماسہِ نِش گژھنس تیٚلہِ چھا امیُک مطلب کہِ تُہۍ روٗزِو ہمیشہِ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس سۭتۍ جُدا؟ نہ نہ اگر سۄ ییہِ خطا چھُ تٔسۍ ماسہِ اگر سۄ پرژھِ ہا اَسہِ ما گژھِ ہا دوٗریر اگر سۄ ماس ییہِ دوٗریر ژلہِ. پوٗرٕ عُمر چھا تۄہہِ یِتھٕے پٲٹھۍ گُزارٕنۍ اکھ أکِس سۭتۍ ملال تھٲوِتھ؟ نہ 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 پوٗرٕ عُمر گُزارو نہٕ اگر سۄ پایس پیٚیہِ ییہِ أسۍ روزو بیٚیہِ تِتھٕے کٔنۍ کہِ سۄ چھنہٕ یِوان تس چھُنہٕ دٮ۪ماغ برابر دِوان کہِ بہٕ گژھٕ ہا سون غرض چھُ گژھنس. تُہۍ چھِو تٔمسٕے پیاران یِنس کِنہٕ نہ نہ تٔمسٕے چھِ پیاران کیٛازِ بہٕ چھس وٲروٮ۪ن انڈر. اگرے نہٕ سۄ آیہِ تیٚلہِ چھِ روزان ملال یہِ چھِ روزان یوٚتانۍ سۄ خیال کرِ کہِ بہٕ کر گژھٕ أمِس نِش خاص کر چھِ آسان ماس موج. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ رِشتہٕ دٲری چھِو نِباوان رِشتہٕ دارن سۭتۍ چھِو ویژراوان رِشتہٕ امیُک کیٛاہ اثر ہیٚکہِ پٮ۪تھ تُہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ یہِ تُہۍ کران چھِو؟ رِشتہٕ دار چھُ آسان مۄختہار کینٛہہ چھُ آسان ویوٚٹھ کینٛہہ چھُ آسان نیُک. رِشتہٕ دارس پزِ اورٕ تہِ سونٛچُن مےٚ چھِ رِشتہٕ دار سونٛچُن یہِ گژھِ نہٕ غلط منٛز گژھُن ضایہِ گژھُن کینٛہہ یہِ چھُنہٕ بنان کینٛہہ. مول تہٕ موج یی نہٕ بیٚیہِ پتہٕ بنہِ بیٚنہِ بوے نانۍ بٕڈبب یی نہٕ پتہٕ بنہِ ماس مام اس لیے پزِ سونٛچُن زِٹھِس تہِ. یہِ ہیٚکہِ اکھ وجہ ٲسِتھ کہِ تُہنٛز ماس ٲس واریاہ مصروٗف خانٛدرچہِ تیٲری منٛز کہِ تٔمِس گوٚو مٔشیٖدٕے تۄہہِ پرژھُن یہِ ہیٚکہِ نہٕ اکھ وجہ ٲسِتھ. أسۍ چھِ توے یژھان کہِ ملالہٕ کرہو دوٗر اگر سۄ معموٗلی یا اَسہِ اوس نہٕ تمیُک کینٛہہ تہِ نہٕ سۄ ونہِ ہا کم سے کم مےٚ پیٚیہِ کٲم مےٚ پیٚیہِ کانٛہہ چیٖز کینٛہہ تہِ ملالہٕ گژھِ ہا دوٗر. سۄ چھنہٕ یِوانٕے یہِ کِتھ کٔنۍ ژلہِ یہِ ملالہٕ تُہی ؤنۍتو اَسہِ یہِ کِتھ کٔنۍ ژلہِ یہِ ملالہٕ گوٚژھ دوٗر گژھُن. شکریہ تُہُنٛد. تو یہ تھا ملال کا ایک پہلو. حمیدہ کو خود اپنی خالہ سے ملال ہے مگر ملال کا دوسرا پہلو ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو اپنی مرضی کے بغیر ملال کے اس بونڈر میں پھنس جاتے ہیں. یہ لوگ اکثر ان لوگوں کے بچے ہوتے ہیں جنہیں کسی سے ملال ہوتا ہے. ایسی ہی ایک کہانی انیس کی ہے. کیا آپ کو کسی سے ملال ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کو کسی سے ملال ہے؟ جی ہاں میری فیملی کا ملال میرے چاچا کی فیملی سے ہے. یہ ملال کیوں ہے؟ اس ملال کی وجہ تو میں جانتا نہیں لیکن جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس سے پہلے سے یہ ملال آیا ہے ہماری فیملی میں. کیا آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ یہ ملال کیوں ہے؟ میں نے پوچھا تو بہت بار ہے لیکن میں اس کی اصل وجہ کبھی جان نہیں پایا. تو جو یہ ملال آپ کے پاپا اور آپ کے چاچا کے بیچ میں ہے کیا اس کا اثر آپ کے چاچا کے بچوں اور آپ پر بھی ہے؟ جی ہاں اثر تو پڑتا ہے کافی اثر پڑتا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ جو میں اور میرے کزنز ہیں ہم آپس میں ویسے کلوز نہیں ہیں جتنے کہ ایک کزنز آپس میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے چاچا ہیں اور جو آپ کے پاپا ہیں وہ اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جانے سے. جی ہاں. اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے پیرنٹس غلط ہیں یا آپ کے چاچا غلط ہیں اس بارے میں اور آپ کو ان کی نہیں سننی چاہیے اور ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے؟ جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے گھر بالکل جانا چاہیے کیونکہ ہم رشتہ دار ہیں آپس میں اور یہ رشتہ داری تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. دوست تو ہم آپس میں چن سکتے ہیں لیکن رشتہ دار تو اللہ وہیں سے بھیج سکتا ہے. تو ہم نے انیس صاحب سے بات کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی فیملی کا ملال ان کی چاچا کی فیملی سے ہے. کیوں ہے وجوہات تو انہیں بھی نہیں پتہ. کئی بار انہوں نے پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ملال دور ہو جائے اور دونوں فیملیز ایک ہو جائیں. آپ پیش قدم کا 50واں شمارہ سن رہے ہیں. ڈیجیٹل ریولیوشن پیش قدم کی جانب سے ایک ایسی کوشش ہے جس میں ہم آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بہترین جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس ہفتے ہمارے 50ویں شمارے کے موقع پر میر عبید ہمیں انٹرنیٹ کی 10 کارآمد ویب سائٹس کے بارے میں جانکاری دیں گے.
آج کے زمانے میں وقت ایک بہت ہی اہم چیز ہے. سب لوگ جلدی میں ہوتے ہیں. جتنی بزی ہماری زندگی ہو رہی ہے اتنا ہی ہمارے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شارٹ کٹس استعمال کریں تاکہ ہم وقت کا مقابلہ کر سکیں. بہرحال آپ کی زندگی کے شارٹ کٹس تو آپ کو خود ڈھونڈنے پڑیں گے. میں تو آپ کو صرف کمپیوٹر پر انٹرنیٹ استعمال کرنے کے بارے میں کچھ ایسے شارٹ کٹس بتاؤں گا جن سے آپ کا انٹرنیٹ استعمال کرنے کا تجربہ اور دلچسپ ہو جائے گا. آج میں آپ کو بتاؤں گا انٹرنیٹ کی 10 ایسی ویب سائٹس کے متعلق جو آپ کو ہر قسم کی مدد فراہم کرتی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کا وقت بھی بچاتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ کو اپڈیٹڈ نیوز تو بہت ساری ویب سائٹس فراہم کرتی ہیں مگر ان سب میں ایک ویب سائٹ ایسی ہے جس پر آپ کو دنیا کے ہر ایک کونے کی خبر علیحدہ اور آسان طریقے میں ملتی ہے. ہاں میں بات کر رہا ہوں BBC کی. BBC جیسے ہمیں ریڈیو اور ٹی وی پر نیوز کے متعلق آگاہ کرتا آ رہا ہے ویسے ہی یہ آپ کو انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ news.bbc.co.uk پر آپ کو خبریں فراہم کرتا ہے. آپ کو اس ویب سائٹ پر دنیا کی الگ الگ کونے کی خبر ہر ایک پیج کے الگ الگ ٹیبز میں ملے گی جو آپ کا کام بہت آسان کر دیتا ہے. کمپیوٹرز ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ پر آپ کو دنیا کی ہر ایک پرابلم کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو تو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے سے آپ کو اس کے بارے میں الگ الگ ویب سائٹس کچھ نہ کچھ معلومات ضرور فراہم کرے گی. مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ کام ایک ویب سائٹ اکیلے میں ہی کر سکتی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں lifehacker.com کی. اس ویب سائٹ کو ایک خاص آن لائن کمیونٹی مینیج کرتی ہے جس پر آپ کو ہر ایک کام تیزی اور آسانی سے کرنے کی ٹپس ملیں گی. انگریزی زبان کا استعمال آج کل بہت ہی عام ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹس کی زیادہ تر کتابیں انگریزی زبان میں لکھی گئی ہوتی ہیں. اس زبان کو یونیورسل لینگویج بھی کہا جاتا ہے. ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ زبان سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اور عام طور پر اس زبان کا استعمال کرتے کرتے ہمارا سامنا کچھ ایسے الفاظ سے ہوتا ہے جن کا مطلب ہم نہیں سمجھ پاتے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جیسے الفاظ کا مطلب ہمیں عام طور پر استعمال کرنے والی لغت یعنی کہ ڈکشنری سے بھی نہیں مل پاتا. لیکن فکر نہ کریں، اس کا حل بھی ہمیں انٹرنیٹ سے ہی ملتا ہے. شکر ہے آن لائن ڈکشنری مریم ویبسٹر کا. مریم ویبسٹر ایک آن لائن ویب سائٹ ہے جو آپ کے لیے ایک ڈکشنری کا کام کرتی ہے. کوئی بھی الفاظ ہو مریم ویبسٹر کی ویب سائٹ m-w.com پر جائیں اور اس کا مطلب جانیں. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جاننا چاہتے تھے کہ 5 کلو کتنے ملی گرام ہوتے ہیں یا پھر 25 یارڈ کتنے فٹ ہوتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس پریشانی کا حل آپ کو انٹرنیٹ پر onlineconversion.com سے ملے گا. اب جس ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ بڑی کارآمد ہے. کبھی بھی اگر آپ کو جاننا ہو کہ ایک گاڑی کا انجن کیسے کام کرتا ہے یا پھر طوفان آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے تو howstuffworks.com پر جائیں اور دیکھیں کس طرح چیزیں کام کرتی ہیں. دوستو یقین کریں کہ اس ویب سائٹ کا استعمال جب میں نے کیا تو مجھے احساس ہوا کہ کاش میرے اسکول کے ٹیچرز ایسے سکھا پاتے تو میرے لیے پڑھائی کرنا کافی دلچسپ ہوتا. کمپیوٹر کا استعمال کرتے کرتے ہمیں کبھی ایسے سافٹ ویئرز کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے کمپیوٹر پر پہلے سے انسٹالڈ نہیں ہوتے. جب بھی ایسا وقت آئے تو download.cnet.com پر جائیں اور کسی بھی سافٹ ویئر کو سرچ کریں. میری آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کو وہ سافٹ ویئر ضرور مل جائے گا. ہم لوگ جب بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز سب سے سستے دام میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت بار جو چیز ہم بازار میں ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں مل پاتی. اس کا سب سے بہترین حل ہے ebay.in. ebay ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس پر آپ آن لائن شاپنگ، کار ڈیلنگ، آکشن پر رکھی گئی چیزیں، یہاں تک کہ عام سبزی بھی خرید سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے ebay.in. تصور کریں ایک ایسی دنیا کی جس پر آپ علم حاصل کرنے کے علاوہ علم بانٹ بھی سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ویکیپیڈیا کی. wikipedia.com آپ کو دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرتا ہے، بلکہ ویکیپیڈیا علم کے علاوہ آپ کے لیے ڈکشنری، نیوز اور بکس کا کام بھی کرتی ہے. اسکالرز ویکیپیڈیا کو دنیا کی سب سے انفارمیٹیو ویب سائٹ مانتے ہیں. اگر آپ کمپیوٹرز میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کمپیوٹر ٹیکی بننا چاہتے ہیں
तो आपके लिए वेबोपीडिया एक रिकमेंडेड वेबसाइट है। वेबोपीडिया कंप्यूटर टर्म्स की एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जिस पर आप कंप्यूटर की किसी भी टर्म का मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ सीख सकते हैं। तो आखिरकार हमारे लिस्ट में जो वेबसाइट सबसे बेहतरीन है वो है stumbleupon.com। हम सब जानते हैं कि गूगल एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको हर एक मुद्दे पर वेबसाइट्स की रिकमेंडेशंस देती है, मगर StumbleUpon का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये वेबसाइट आपको टिप्स देती है। गूगल आपको सिर्फ अपने तरीके में अपनी वेबसाइट्स की लिंक्स फराहम करता है। इसके बरक्स StumbleUpon आपको सबसे अच्छी लिंक्स का लिस्ट फराहम करती है। आप गूगल को सर्च इंजन के नाम से जानते होंगे, मगर StumbleUpon आपके लिए रिकमेंडेशन इंजन का काम करेगी। अपने वेब ब्राउज़र में stumbleupon.com एंटर करें और खुद देखिए कि ये वेबसाइट कितनी मुफीद है। 10 सिंपल वेबसाइट जो आपका बहुत सारा वक्त बचाती है। और इतना ही नहीं, ये वेबसाइट्स काफ़ी दिलचस्प भी हैं। आगे बढ़ें और इनका इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपको और किसी वेबसाइट के बारे में पता है जो आपके मुताबिक कारआमद है तो मुझे हमारे ईमेल एड्रेस peshkadam@gmail.com पर बताएं। मैं हूँ मीर उबैद और याद रखें, आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। कस्बन पेश कदम में आपका एक पसंदीदा सेगमेंट रहा है। इस हफ्ते हमने आपसे पूछा है कि अभी तक हमारे एपिसोड्स के बारे में आपकी क्या राय है। जी, थोड़ा बहुत तो सुन लेते हैं। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा वो प्रोग्राम जो होते हैं वो आपके मतलब कल्चर के रिलेटेड होते हैं, मतलब व्हाट आर हैपनिंग्स इन आवर डेली लाइफ, इट्स रिगार्डिंग दैट। सो इसलिए अच्छा लगता है। और कभी कभी इसमें अच्छे से गाने भी चलते हैं और मॉडर्न भी चलता है कभी कभी, तो अच्छा लगता है। रिकॉर्ड बड़ असल लजीज रिकॉर्ड अंग्रेज कशुर बोजान असल प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम संग मील पोर्शन असल तथ मत इन्फॉर्मेशन बोजान ये हिस्ट्री मिलान पे तम हिस्ट्री थोड़ा रोजान असल। I'm a regular listener of it. I do like it. So do my friends. It highlights the issues of our locality. It enhances our knowledge in many aspects of our life. So I do like it. ये प्रोग्राम मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ है। पर्टिकुलरली जो मतलब ग्रोइंग चाइल्ड्स है, यहाँ जो एडल्ट्स भी है, उनको मतलब एक अच्छी नॉलेज मिलती है कल्चर्स के बारे में या एजुकेशनल सेटअप्स के बारे में, और सोशल इश्यूज पे वो बात होती है। इसमें मुझे लगता है ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे कि जो इसकी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये यंग जर्नलिस्ट है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हर एक काम को बेहतर से बेहतरीन बनाने की हमेशा गुंजाइश रहती है। अगर पेश कदम के हवाले से आपकी कोई राय या शिकायत है तो आप हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। पेशकदम को फेसबुक पे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। हमेशा की तरह हमें अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। आगे भी आप हमें ऐसे ही सुनते रहिए। इसी के साथ पेशकदम का ये शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपने मेजबान जुबैर मुश्ताक और मुझे शाइस्ता फारूकी को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज। बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज। आपके साथ नया है ये पेशकदम।
आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।